Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. جب چوتھی مرحلے خلافت پر حکومت پر مولا آئے ہیں تو مالک اشتر ہی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا مسجد نبوی میں مولا جو بیعت کا سلسلہ تھا، مسلسل لوگ آ رہے تھے مولا کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، تسلسل صرف دو آدمیوں نے بیعت نہیں کی تھی، تمام مسلمانوں نے علی کے ہاتھ پر چند دن تک بیعت کا سلسلہ جاری رہا، ایک ایک کر کے لائن لگتی تھی، ایک ایک کر کے لوگ ہاتھ ملاتے تھے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں، جو آپ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے وہ آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا، جو بیعت کا مطلب ہے۔ صرف دو آدمیوں نے بیعت نہیں کی تھی، ایک عبداللہ ابن زبیر اور ایک عبداللہ ابن عمر۔ تو حضرت امیر المومنین نے عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا، جب وہ 3 دن بعد مدینہ چھوڑ کے جانے لگے تو حضرت کو معلوم ہوا کہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، حضرت فرمایا انہیں بلاؤ میرے پاس۔ جب وہ آئے تو حضرت فرمایا تم جو ہے وہ بیعت تم نے نہیں کی ہے، مگر مجھ سے ایک عہد کرو کہ تم اپنے والد کے تعلقات کو منفی استعمال نہیں کرو گے، ماحول کے خلاف نہیں لے کے جاؤ گے، اپنے تعلقات کو استعمال نہیں کرو گے۔ انہوں نے مولا علی سے وعدہ کیا، بہرحال قصہ کچھ طویل ہے۔ تو حضرت مالک اشتر فرماتے ہیں کہ وہ جو بیعت کا سلسلہ تھا نا، مسلسل لوگ آ رہے تھے، تو انہی لوگوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا ہے مگر علی کے علاوہ کوئی اسے پہچانا نہیں، کیونکہ مولا نے جب انہیں آتے ہوئے دیکھا تو مولا ان کے لیے کھڑے ہوئے، چند قدم آگے بڑھ کر احترام کیا، اپنے برابر میں بٹھایا، کچھ دیر گفتگو فرمائی، پھر انہیں دروازے تک چھوڑنے گئے۔ پھر جب آ کر بیٹھے تو مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی، بلایا کہ یہ پوچھو مولا سے یہ کون ہے۔ شاگردوں کو ویسے ایسا ہی ہونا چاہیے تاکہ انہیں کچھ ملتا رہے۔ آگے بڑھ کے پوچھا مالک نے، مولا یہ کون تھے؟ حضرت نے فرمایا مالک اچھا، میں نے جو روایت کا سیاق و سباق دیکھا ہے اس سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مولا امیر المومنین نے اہل دیکھ کر جواب دیا، اگر کوئی اور ہوتا تو شاید مولا جواب نہ دیتے۔ ہمیشہ جواب دینا جواب نہیں ہوتا، کبھی جواب نہ دینا بھی جواب ہوتا ہے۔ جی حضرت نے دیکھا حضرت مالک اشتر کو کہ وہ سوال کر رہے ہیں، تو حضرت فرمایا مالک یہ اللہ کے نبی خضر تھے جو مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے۔ تو مالک نے دوسرا سوال کر ڈالا، مولا یہ گفتگو کیا ہوئی؟ حضرت نے فرمایا خضر نے مجھے ایک حکیمانہ جملہ ہدیے میں دیا اور پھر مجھ سے ایک جملہ ہدیے میں مانگا۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات کی، علم دوست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مفاہیم اور مطالب کو سننے کی آپ کی تیاری ہے، آپ چاہتے ہیں تو سن لیجئے۔ کہا مجھ سے حضرت خضر نے ایک حکیمانہ جملہ مجھے ہدیے میں دیا اور پھر مجھ سے ایک حکیمانہ جملہ طلب کیا۔ تو وہ جو خضر نے مجھے حکیمانہ جملہ تعلیم دیا وہ یہ تھا، ما احسن تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ، صاحبان ثروت لوگوں کو غریبوں کے سامنے انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ پیسے والے لوگوں کو غریبوں کا خیال کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، اللہ کا خوف کرتے ہوئے۔ یہ حضرت خضر نے مجھے بہت اچھا جملہ دیا۔ مالک نے کہا مولا آپ نے کیا دیا؟ حضرت نے فرمایا میں نے انہیں کہا ما احسن تکبر الفقراء علی الاغنیاء ثقۃ باللہ، کتنا اچھا ہے کہ فقیر امیروں سے اکڑ کر بات کریں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی ایک اور صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات۔ علی اس امام کو کہتے ہیں جو غریبوں اور فقیروں اور مسکینوں کو اعتماد کی دولت سے امیر بناتے ہیں۔ خبردار، تمہارے پاس اگر پہننے کے لیے صرف 2 کپڑے ہیں تو تم پشیمان اور شرمندہ کیوں ہو رہے ہو؟ اللہ کا شکر ادا کرو، کسی کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں خبردار، جب پریشانیاں آئیں تو اپنے سے پست لوگوں کو اور اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، اور جب تم سے نعمتیں چھنیں تو اپنے سے پستر لوگوں کو دیکھو، تو تاکہ تمہیں تسلی ہو، تمہیں اطمینان رہے۔ تمہارے مولا علی سے زیادہ تو کوئی بڑا آدمی نہیں ہے،
تمہارے مولا سے بڑا، یہ مولا کا زبان حال بیان کر رہا ہوں، تمہارے مولا سے بڑا آدمی تو کوئی نہیں ہے، تو میں تو جو کی روٹی سوکھی کھاتا ہوں، میرے کپڑوں میں تو پیوند اتنے لگ چکے ہیں، میری جوتیوں میں پیوند اتنے لگ چکے ہیں کہ اب جوتیوں میں پیوند لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ ابن عباس کتنے کی ہے جب کہا کہ امیر شام کو، دنیا کہتی ہے امیر شام، اسے جو ہے وہ کچھ دن کے لیے مہلت دے دیجئے تاکہ وہ حکومت، آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے۔ مروجہ سیاست کا بھی یہ حصہ ہے نا کہ کچھ دن کے لیے مہلت دے دیجئے، شام کی حکومت بنی رہے، باقی رہے، آپ جب مضبوط ہو جائیں، جب وہ گورنر ہے انہیں ہٹا دیجئے گا۔ حضرت اس وقت اپنی جوتی کا ٹوٹا ہوا بند جوڑ رہے تھے، ٹانکا لگا رہے تھے۔ ابن عباس کو کہا، ابن عباس ان جوتیوں کی قیمت کتنی ہے؟ بازار میں لے جا کے بیچو گے تو کتنے کی بکیں گی؟ فرمانے لگے مولا کوئی نہیں خریدے گا، ان کی قیمت نہیں ہے، اتنا اس میں پیوند لگ گیا ہے کہ اس کو کوئی نہیں خریدے گا۔ تو حضرت نے فرمایا میری یہ جوتیاں تمہاری دنیا سے زیادہ قیمتی ہیں، تم مجھے دنیا کی طرف راغب کر رہے ہو۔ صلوات پڑھیں نبی کی ذات پر، اللہم صل علی محمد۔